بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے غفلت یہ انسان کا بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ سے غافل ہو جانا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں اور آدمی کو احساس ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ پاک سن رہے ہیں اور آدمی کا یہ احساس نہ ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں، یہ غفلت ہے۔ اللہ ساتھ ہے اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اللہ ساتھ ہے، یہ غفلت ہے۔ اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 منٹ باقی ہیں، اسے پتہ ہی وہ ہنس رہا ہے۔ ایک آدمی کے مرنے میں 10 سیکنڈ باقی ہیں، اسے پتہ ہی۔ تو اللہ سے غفلت یہ بہت بڑا عیب، آخرت سے، موت سے غفلت بہت بڑا عیب ہے۔ اعمال سے غفلت، نماز سے غفلت یہ بہت بڑا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، وہ دکان بیٹھا ہوا ہے، مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ وہ پڑا سو رہا ہے، یہ غفلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غفلت ہے۔ قرآن سے غفلت، سال ختم ہو رہا ہے قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے، غفلت۔ بار بار موبائل کھولتا ہے، قرآن نہیں کھولتا ہے، قرآن سے غفلت یہ بہت بڑا عیب۔ حدیث میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، تو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی اس میں۔ اب اس سے غفلت یہ بہت بڑا عیب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اب اس سے غفلت یہ عیب ہے۔ اعمال سے غفلت، قرآن سے غفلت، دعا سے غفلت۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے اور دعا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ رحمان رحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، جو کون ہے؟ بڑا ہی مہربان، صرف مہربان نہیں، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک صحابی قید ہو گئے اور قید ہوئے کافروں کے پاس، بیڑیوں میں جکڑے گئے۔ ان کے والد آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا بیٹا پکڑا گیا، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ نے 2 باتیں فرمائیں، اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اور پھر فرمایا اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھے۔ پڑھنے کا وظیفہ بعد میں بتایا، اور تقوی پہلے ہے۔ بیٹے کو پیغام دیا گیا، اب بیٹے نے اس پر عمل کیا، تقوی اختیار کیا، اور جناب لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی۔ اب اللہ کا نظام چلا، رات کا وقت تھا، جتنے پہرے پر تھے سب سو گئے، نہیں، اللہ نے سلا دیا، بڑی گہری نیند۔ جس بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اللہ کا امر آیا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، اٹھے چل پڑے۔ ان کی بھیڑ بکریاں تھی، ان کو بھی ساتھ لیا، گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں نے کہا لگتا ہے بیٹا آ گیا۔ پھر کہنے لگی نہیں، وہ تو بیچارہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ کہاں سے آ سکتا ہے۔ دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وظیفہ پڑھنے کا، لیکن پہلے تقوی گناہوں سے بچنا۔ اور رمضان کس لیے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، کہ رمضان اس لیے ہے کہ تمہارے اندر کیا آ جائے؟ کہ تقوی آ جائے۔ تو میرے بھائیو، آج لمبے لمبے وظائف بہت ہیں، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے۔ جو تمہارا مسئلہ ہے اللہ سے مانگو۔ تشکیل میں تھے ہم، کہاں؟ تشاد میں، چاڈ ایک ملک ہے۔ مغرب کی نماز تھی اور امام صاحب نے پڑھا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اور ایک دم امام صاحب کی ہچکیاں شروع ہو گئی۔ قیامت، اس کا تاثر ہے امام صاحب پر۔ فجر کی نماز تھی موریتانیہ میں۔ امام صاحب سورہ دہر پڑھ رہے تھے، جمعے کا دن تھا، فجر میں۔ میرے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا کلین شیپ،
پینٹ شرٹ، او ہو ہچکیاں پف، اور امام صاحب کی بھی ہچکی. اللہ دین کا کام لیں گے، ہمارا دل جنت کا شوق سے بھرے. جیسی جنت کا تذکرہ ہے ایک دم خوشی محسوس، جیسی جہنم کا تذکرہ ہے ڈر جائے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. مضمون کون سا ہے؟ اس مضمون کا تقاضا کیا ہے کہ سننے والے کیا کہیں؟ استغفر اللہ حول ولا قوت اعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، حدیث سنا، جو قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ پڑھ لے. تو بھائی وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے. دین کا کام کیا نہیں جاتا، دین کا کام لیا جاتا ہے. بھائیو اللہ سے مانگ لیں. مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل دا وے آف اسلام آفیشیل سبسکرائب کریں.